السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل عامر مسعود صاحب۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ایران کے حوالے سے ایک تھورو اور کمپلیٹ ڈسکشن کی، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یا اس کے بعد والا جو ایپیسوڈ ہے، اس میں ہم یہ لے کے آ رہے ہیں کہ انڈیا کیا دوبارہ کوئی حرکت کر سکتا ہے؟ کیا دوبارہ پاکستان انڈیا کے درمیان میں کوئی جنگ ہو سکتی ہے؟ تو اسٹریٹ کویسچن پہ آتے ہیں عامر صاحب سے۔ ایئر مارشل صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو جنگ ہوئی، اس جنگ سے کچھ انڈیا نے ایسی حرکتیں تو نہیں سیکھ لی ہوں گی جو اسرائیل نے کیا ایران کے ساتھ، کہ انڈیا بھی اسے کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انڈیا نے تو ڈیفینیٹلی کئی چیزیں اسرائیل سے ضرور سیکھی ہیں، اسپیشلی یہ جو کہ کسی قسم کا خیال نہ کیا جائے رول آف لاء کا، اور مائٹ از رائٹ والے ایلیمنٹ کو اور نیو نارمز کو جو ہے بنایا جائے۔ جس طرح انہوں نے 2016 میں ایک اسمال اسکرشن کی اور اس کو کہا کہ جی ہم نے جو ہے وہ سرجیکل اسٹرائک کر دی ہے، جبکہ گراؤنڈ پہ انہوں نے میرے خیال میں کچھ توپ کے گولے چلائے تھے۔ اور اس کے بعد یہ کہ 2019 میں ان کو شاید زیادہ شے ملی اور انہوں نے آ کے بومبنگ کر دی آپ کے ایل او سی کے اکراس، اور کوئی ڈیمیج نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن یہ کہ ہماری ایک ٹیریٹری کے اندر انہوں نے بامبس پھینکے وچ از انپریسیڈنٹڈ، اور اس کے ریئیکشن میں پھر پاکستان نے ان کو جواب دیا۔ لیکن یہ ہوا یہ کہ وہ کیونکہ ہم نے اس طرح سے جھوٹ نہیں بولا جس طرح سے انہوں نے بولا، میڈیا پہ آ کے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک F-16 بھی مار دی ہے، تو ہم نے تو ابھی نندن کو واپس کر دیا۔ لیکن اس کے جواب میں جو مودی سرکار تھی اور ان کے جتنے بھی تھے میڈیا کے، جنہوں نے ایک فالس نیریٹو بنا کے مودی کو الیکشن جتا دیا، اور کشمیر کا سٹیٹس بھی انہوں نے پھر چینج کیا سبسیکوئنٹلی اگست سپٹمبر میں۔ تو یہ چیزیں ہوئیں، تو میرا خیال میں ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈیٹرنس ہم نے اس وقت ری اسٹیبلش کی، وہ شاید نہیں ہو سکی، اور جس کی وجہ سے اس دفعہ جب یہ مودی آئے اور انہوں نے اپنی ایئر فورس کو تیار کیا، جبکہ میں سمجھتا ہوں ایئر فورس کو جب بھی وہ تیار کرتے ہیں تو ایئر فورس چیف انہیں ضرور کہتا ہے کہ جی یہ نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم شاید اس کا جواب نہ سہ سکیں، لیکن اس کو شاید مجبوراً کرنا پڑتی ہے یہ چیز۔ اور اس دفعہ جب کیا تو اس دفعہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 80 جہاز ان کے ہوا میں تھے، اور انہوں نے آ کے جو ہے اسکارپ میزائلز اور برہموس میزائلز مارے ہمارے تقریباً 10 سے 12 ٹارگٹس پہ، اور اگر دیکھا جائے تو ان کو اصل میں 2 ٹارگٹس ملے تھے، باقی 8-9 ٹارگٹس جو تھے وہ ان کے سرفیس ٹو سرفیس میزائلز کو ملے تھے، جو کہ موسٹلی برہموس تھے جن کو انہوں نے استعمال کیا، اور اس کے لیے وہ اتنی بڑی فورس لے کر آئے، اور اینڈ آف دا ڈے رزلٹ ٹھیک ہے، انہوں نے جا کے ان کی ٹارگیٹنگ کی، اور کچھ ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے، بچے بھی مارے گئے، اور ہمارے اسٹرکچرز کو بھی انہوں نے ٹارگیٹ کیا، وچ واز اگین انپریسیڈنٹڈ، کہ اس پیمانے پہ انہوں نے ایک میزائل جو ہے داغے اور بم ہمارے ٹیریٹری میں گرائے، اور نہ صرف ایل او سی پہ گرائے بلکہ انٹرنیشنل بارڈر میں بھی گرائے۔ تو یہ مطلب ایک جنگ ہے۔ دیکھیں، جب بھی آپ ایئر پاور استعمال کرتے ہیں اور کراس ویپن گراتے ہیں، کیونکہ آج کل ایسا تو نہیں ہوگا کنٹیگوس بارڈر میں کہ جہاز جو ہے وہ بارڈر کراس کریں گے تو تب جنگ ہوگی۔ جب آپ ویپن مارتے ہیں یا ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں، اور اسپیشلی ایئر سے کرتے ہیں اور جہازوں کو استعمال کرتے ہیں، تو اس میں ایسکلیشن والا فیکٹر ہوتا ہے، اور جو انہوں نے کیا وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو ایک قسم کی ادھر بھی ندامت ہوئی، ادھر بھی ان کو ایک شکست کا سامنا ہوا، اور 6 جہاز ان کے مارے گئے ہوا میں۔ لیکن یہ چیز جو تھی وہ ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، اور ایک بہت ڈینجرس اسپیکٹ ہے جو انہوں نے ایک نیو نارم بنانے کی کوشش کی ہے مودی نے، کہ جب بھی، اور ابھی وہ ان کے نیریٹو میں آتا بھی رہا ہے سبسیکوئنٹلی، کہ جب بھی کوئی ٹیرر اٹیک ہوگا یا ٹیررسٹ کا حملہ ہوگا تو ہم اس کو جنگ کا ایک وہ سمجھیں گے، ایکٹ آف وار، اینڈ ہم رسپانس دیں گے، اور ہم اسی طرح سے کریں گے جس طرح ہم نے اس دفعہ کیا، اور شاید اس سے زیادہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز ہے جو انہوں نے اسرائیل سے کاپی کرنے کی کوشش کی ہے، یا ویسٹ سے کاپی کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ انہوں نے یہ چیز تو کاپی کر لی، لیکن انہوں نے اپنی کیپیبلٹی وہ نہیں بنا سکے جو شاید اسرائیل نے بنائی ہے، اور جو ویسٹ نے اپنے لحاظ سے، امریکہ نے اسپیشلی جو اس کے پاس ہے۔ تو کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہونا بہت ضروری ہے اس طرح کے ایکشنز کے لیے۔ انفارچونیٹلی انہوں نے ایئر فورس کو، جو ان کے بہت سارے چیفز، ششانت سنگھ ہیں ان کے ایک رائٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں جو بڑا اچھا اس پہ نظر بھی رکھتے ہیں، اور پروین سوامے ہیں جو رکھتے ہیں، جنہوں نے بارہا اپنے مطلب میگزینز میں بھی لکھا ہے اور انٹرویوز میں بھی بتایا ہے کہ
ان کے پچھلے 8-10 چیف گورنمنٹ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم 2 فرنٹ وار کریں، تو 2 فرنٹ وار کے لیے ہمیں 41 اسکواڈرنس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. 41 سے 42 اسکواڈرن ہوں گے تو ہم چائنا اور پاکستان دونوں فائٹر اسکواڈرنس کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں فائٹر جہاز ہوں. جبکہ اس وقت ہمارے پاس جو ہے مشکل سے 32 اسکواڈرن ہیں، اور 32 اسکواڈرن میں سے بھی 4-5 ایسے اسکواڈرن ہیں جو جیگور اور MiG 21 کے ہیں، جن کو آپ آپریشنلی استعمال نہیں کرتے، جنہیں فلائنگ کافنس کہا جاتا ہے. اور آپ آپریشنلی دے آر ناٹ ویری سوٹیبل آلسو، ٹیکنالوجی وائز بھی وہ اتنے اچھے انٹیگریٹڈ بھی نہیں ہیں اور اتنے افیکٹو نہیں ہیں. تو رہس ہے کہ آپ کے پاس رشین جہاز مینری رہ جاتے ہیں جو کہ Su-30 اور MiG 29 ہیں. اس کے علاوہ کثیر مقدار میں آپ کے پاس میراج 2000 اور رافیل ہیں، لیکن Su-30 اور MiG 29 رشینز جو ہیں ان کی جو سروسبلٹی ہے اور ریلائبلٹی وہ 50% سے بھی کم ہے. یعنی اگر 15 یا 14 اسکواڈرنز ان دونوں جہازوں کے ہیں تو وہ 7 اسکواڈرنز ہوتے ہیں جو ایک وقت میں اویلیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو پریکٹیکلی مطلب ان کے پاس اتنے اسکواڈرنز نہیں ہیں، اور پھر شارٹیج آف پائلٹ والا ایلیمنٹ ایک اور ہے، ایڈیشنل ہے. لیک آف موٹیویشن ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے. یہ سب چیزیں ملائیں تو وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کیپیبل بھی نہیں ہیں کہ ہم 1 فرنٹ وار کر سکیں. تیجاس جو ہے، جو ان کا LCA تھا، جو ان کا اپنا بنایا ہوا جس طرح جو جہاز ہے، اس کے اندر دیٹس اے فیلڈ ایکسپیریمنٹ ایکچولی. وہ چل نہیں سکا جس طرح سے ہی چاہتے تھے، اور 25 سال اس پہ ضائع کر دیے انہوں نے، اور کوئی خاطر خواہ اس میں وہ نہیں ہو سکی. سے اسے بنا رہے ہیں تیجس کو، لیکن ابھی تک کمپلیٹ نہیں کر پایا. بالکل. تو آلموسٹ 25-30 سال اس میں ضائع کر دیے اس فیکٹر سے، اور وہ اس گیپ کو پورا نہیں کر سکے. سو ابھی تک میرا خیال میں ان کے پاس 41-42 ماڈرن اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی والے جہاز ہونے چاہیے تھے، جس میں 4.5 to 5 جنریشن ہوتے تو وہ کسی حد تک پاکستان کو چیلنج کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ اس اسٹرینتھ کے ساتھ وہ اگلے 10 سال بھی آتے رہیں تو کوئی خاطر خواہ کوئی کسی قسم کا امپیکٹ کریٹ کر سکیں گے، بلکہ میرا خیال میں ندامت اور شکست کے ساتھ ہی وہ واپس جائیں گے، کیونکہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی انہوں نے ایکوائر نہیں کی. ایون پلوامہ کے بعد اگر آپ دیکھیں تو میں نے جس طرح کہا کہ وہ اسرائیل سے انہوں نے یہ چیز تو سیکھ لی کہ بدماشی کریں، لیکن بدماش بننے کے لیے کچھ صحت چاہیے، کچھ انہیں فزیکل اپنی کنڈیشن بھی بہتر کرنی چاہیے، پلس ان کو کچھ ٹولز چاہیے، ویپنز چاہیے، ہتھیار چاہیے جس سے وہ اپنے دشمن کو زیر کر سکیں. تو وہ چیزیں انہوں نے کولیکٹ کر ہی نہیں سکے، یا اس چیز کو اچھے طریقے سے انٹیگریٹ نہیں کر سکے. ایئر مارشل صاحب، اس میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں موٹیویشن کی کوئی کمی ہے؟ آپ نے کہا کہ پائلٹس کی کمی ہے، یہ مطلب میڈیا میں بھی بات آتی رہی. تو لوگ کیا انڈین ایئر فورس جوائن نہیں کرنا چاہتے، یا ان کی ٹریننگ کیپیبلٹی میں پرابلم ہے، یا پائلٹ ٹرینڈ ہی نہیں کر سکتے اتنے؟ ایشو کیا ہے؟ دیکھیں، شروع سے انڈیا کے جو ہے پائلٹ میں ان کا کاکپٹ ٹو پائلٹ ریشو بہت کم رہی ہے، اور اس کا فیکٹر بیسیکلی یہی رہا ہے کہ اتنی موٹیویشن کے ساتھ وہ جوائن نہیں کرتے جس طرح پاکستان میں فورسز کو جوائن کیا جاتا ہے. پاکستان میں کیونکہ فورسز میں جو لوگ آتے ہیں، ایک تو ڈیفینیٹلی موٹیویشن ہوتی ہے، جہاد والا جذبہ ہوتا ہے، ول ٹو فائٹ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، پلس آپ کے پاس کچھ پرکس اینڈ پریویلیجز بھی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ رکھتے ہیں، آپ کا خیال رکھا جاتا ہے، آپ کی فیملیز کا خیال رکھا جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ شہادت ہو جائے، یا آپ کو کسی طرح سے کوئی سروس کے دوران آپ فزیکلی امپیئرڈ ہو جائیں، تب بھی آپ کا خیال رکھا جاتا ہے، اور لائف ٹائم تک آپ کا خیال رکھا جاتا ہے. سو یہ موٹیویشن والے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی ایک قسم کی جاب کو سیکیور کرتے ہیں، آپ کے فیوچر کو سیکیور کرتے ہیں. اور ابھی بھی آپ کسی سے پوچھیں تو وہ بڑی خوشی وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں فورسز، اسپیشلی پائلٹ تو تقریباً ہر دوسرا بچہ بننا چاہتا ہے. تو اس لحاظ سے وہ والی موٹیویشن انڈیا میں نہیں ہے. اور بیک آف دا مائنڈ میں ان کے ہمیشہ سے یہ چیز انگریوڈ ہے کہ پاکستانی پائلٹس اور فضائیہ جو ہے ہم سے بہتر ہے، اور وہ بہتر اس نے پروف بھی کیا ہے ان کو. تو وہ والا فیکٹر، وہ میرا خیال میں جو ایک PAF کو یا پاک فضائیہ کو جوائن کرنے کا ہمارے اندر رہا ہے اور ابھی بھی ینگسٹرز میں موجود ہے، انڈیا میں وہ موٹیویشن کا لیول نہیں ہے. ایئر مارشل صاحب، ایک مزے کی بات ہے، مطلب میں نے خود 2 دفعہ ISIS بھی دی ہے اور انفارچونیٹلی سلیکٹ نہیں ہو سکا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے میری جنریشن یا ہم سے جو آنے والی جو بعد کی بھی جنریشنز ہیں، وہ پہلے ISIS سے ریجیکٹ ہوتی ہیں، اس کے بعد کوئی اور کورس یا کوئی اور اپنا وے آف لائف سلیکٹ کرتے ہیں. پہلی آج بھی پورے پاکستان کے اندر جو پیورٹی ہے وہ ہماری فورسز ہی ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ملک کو یہاں سرو کیا جائے، وہاں اگر جگہ نہیں بنتی تو پھر کچھ اور سوچتے ہیں، لیکن اپنی فوج سے محبت ہم لوگوں کی وہیں رہتی ہے جہاں سے بچپن سے مطلب ہمیں جو ہے. اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں کیونکہ ہم کورسز کرتے ہیں باہر، اکٹھے بھی کرتے ہیں، کچھ انڈینز بھی آتے ہیں آپ کے باہر کے ملک میں جب آپ کورسز کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ایک ملک میں جہاں کورس کر رہا تھا وہاں پہ ایک انڈین
इंडियन का मिराज 2000 का पायलट था, और उसको पता चला कि मैं मतलब F-16 उड़ाता रहा हूँ, मैं एयरफोर्स PF से आया हूँ, तो उससे थोड़ी बहुत दोस्ती भी हुई, गपशप भी, क्योंकि वो ज़ुबान भी हमारी समझते हैं। तो उसने बड़ी क्लियरली ये चीज़ की, उसने कहा अगर हम किसी फ़ोर्स की इज़्ज़त करते हैं या हम उसको एक पाकिस्तान के लिहाज से मतलब एक लेवल पे रखते हैं और उसको समझते हैं कि वो हमसे बेहतर है, तो वो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया है। ठीक है। और मतलब ज़ाहिर बात है उसने मुझे फ़िज़ाइया का ही कहना था, क्योंकि मैं ख़ुद ब्लू यूनिफॉर्म में था। तो मगर ये कि वो मुझे ख़ुद भी बड़ा एक अच्छा लगा, और एक ये कि मतलब एटलीस्ट एनिमी आल्सो हैज़ अ रिस्पेक्ट फॉर अस। तो ये एक चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि हमने बिकॉज ऑफ अपने खून पसीने से, अपनी मेहनत से, अपनी ट्रेनिंग से, और दुश्मन पे धाक बिठाई है उनके दिलों में। ठीक है। अच्छा, इसी में आपने ये फोर्सेस का इनके जिक्र किया, आप उनके फोर्सेस से मिले होंगे, जैसे कोर्सेज में या बाहर कहीं मुलाकात होती है, आपको इंडियन फोर्सेस कैसी लगी, कैसी फोर्सेस? देखिए जी, इंडियन फोर्सेस उनके जो लोग हैं दे मतलब अपरेंटली बड़े मैच्योर लगते हैं, फोकस रखते हैं कोर्सेज़ में, जिस तरह हमारे लोग बड़ी मेहनत करते हैं और बड़े सीरियस होते हैं। तो मैंने देखा कि एशिया के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जितनी हैं हमारी, हो गई पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इवन श्रीलंका और सिंगापुर, और ये जो फार ईस्ट में भी, ये बड़े सीरियस लोग हैं प्रोफेशनली जो हैं। और इसी तरह इंडिया के लोग भी उस मामले में सीरियस हैं काफ़ी। और लेकिन मेरा ख्याल में जो चीज़ हमें डिस्टिंग्विश करती है उनसे एक डिफरेंटली, स्पेशली मैं मतलब क्योंकि मेरा सारा तजर्बा और सारा जो एक्सपीरियंस है वो एयरफोर्स में रहा है, तो वो हमारी बेसिकली ट्रेनिंग है और हमारा विल टू फाइट है। ठीक है। जो हमने देखा है, हमें मतलब कहानियाँ याद हैं, एक एक बंदे की कहानी याद है, चाहे वो MM आलम की है, चाहे वो सरफराज रफ़ीकी की है, या और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें सीनियर लीडरशिप भी मिली वो बहुत अच्छी मिली। असर ख़ान और नूर ख़ान साहब से लेकर आज तक जो लीडरशिप है, उन्होंने कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और मेरिट पे स्पेशली वो कहते हैं निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस। तो और उसके अलावा सबक फिर पर सदाकत, अदालत, शुजात, ये तीनों चीज़ें जो हैं, सदाकत, अदालत और शुजात, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और एयरफोर्स ने ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व की हैं और इनको इम्प्लीमेंट की हैं। क्योंकि आप में अगर शिवलरी है, विल टू फाइट है, करेज है, और आपके जितने फ़ैसले हैं या प्रमोशंस हैं या तमाम जो इंस्टीट्यूशनल एक हार्मनी है, और उसके साथ मेरिट सिस्टम को आप ऑनर करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी फॉल नहीं कर सकती। और ये कॉन्टीन्यूटी हमेशा एयरफोर्स में देखी गई है। ठीक है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको वैसे लग रहा है कि सारी सिचुएशन देख के कि इंडिया ऐसी हरकत करते हुए 10 बार सोचेगा, और नेक्स्ट आपको कोई वॉर करीब नज़र आ रही है इसी सिनेरियो में? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इंडिया अब इस तरह से मिलिटरीली अगर उसमें थोड़ी सी सैनिटी है, तो वो किसी भी मौके पे या किसी भी फ़ायदे स्टेज मैनेज इंसिडेंट्स के लिहाज से भी वो कोशिश ये नहीं करेगा कि डायरेक्ट कोई मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन करे और फोर्स वर्सेस या जो कहते हैं स्टील वर्सेस स्टील वाला काम करे। ठीक है। उसको अभी भी अंदाज़ा अगर नहीं हुआ, हालांकि पुलवामा में ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि वो अगले 15-20 साल तक भी अगर इस सिचुएशन में रहता है और डेवलप इस तरीके से करता रहता है, तो पाकिस्तान के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी होगी। और जो इश्तराक चाइना और पाकिस्तान का देखा गया, वो एक ऐसा वेब क्रिएट कर देता है और एक ऐसी सुपीरियरिटी क्रिएट कर देता है जिसमें रीजनल प्लेयर्स बड़े मैटर करते हैं वॉर में, क्योंकि वो उधर मौजूद होते हैं। ठीक है, इजराइल वाले शायद उधर मौजूद हों या उनको अमेरिका ने सपोर्ट की हो किसी, लेकिन वो वाली सपोर्ट उतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती कि जो एक नेबरिंग कंट्री जो है आपको सपोर्ट दे रही होती है। सो किसी भी किस्म की वॉर में, चाहे वो इरेगुलर वॉर है, चाहे वो कन्वेंशनल वॉर है या सब कन्वेंशनल है, उसमें नेबर्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं। और पाकिस्तान और चाइना का जो इश्तराक इस जंग में भी देखा गया, और जो मैं फ्यूचर के लिहाज से देख रहा हूँ, तो वो एक बहुत एक अच्छा वेब टाइप चीज़ बन जाती है, जिसमें आपकी फोर्सेस और आपकी जो बाकी जितने भी अवामिल हैं, जो सपोर्ट सर्विसेज होती हैं, वो इतनी अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हुई हैं कि आपको डिसीजन मेकिंग जो लूप होता है, जैसे ऊडा लूप कहते हैं, ऑब्जर्व, ओरिएंटेड, डिसाइड एंड एक्ट, वो बहुत प्रॉम्प्टली और एफिशिएंटली वो कंप्लीट होता है, और डिसीजन मेकिंग आपकी बड़ी फास्ट है। और यही चीज़ नज़र भी आई पाकिस्तान और इंडिया में। देखिए, उनके बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स थे और जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप थी और मिलिट्री हायरार्की थी, उसमें बड़े सारे गैप्स नज़र आए डिसीजन मेकिंग के लिहाज से, और वो एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। जबकि हमारी मिलिट्री लीडरशिप के लिहाज से या हमारे मिलिट्री एक्शंस के लिहाज से या एयरफोर्स के लिहाज से, शूटिंग के लिहाज से वो गैप्स नहीं थे। और यही वजह है कि डिसीजन मेकिंग जो थी वो प्रॉम्प्ट थी, क्लियर थी, कंसाइज थी, और उसी वजह से हमने मेरा ख्याल में उन्हें शूट भी किया राफेल को,
کیونکہ ایک کلیئرٹی آف دا کمانڈرز انٹینٹ جب ہوتا ہے آپ کو جو ٹیکٹیکل لیول پہ ایک کلیئرٹی ہوتی ہے کہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کیا ہیں یا ہمارا جو آپریشنل کمانڈر ہے اس نے کیا ہمیں بیسیکلی وہ چیز مسنگ تھی اور کافی کنفیوز تھی انڈین سائڈ پہ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہو پلوامہ سے لے کر آج تک جو انہوں نے 5 سال ضائع کیے اس میں کافی سارے فشرز تھے ان کی فورسز کے درمیان جب یہ CDS کا ایک وہ بنا رہے تھے اپوائنٹمنٹ, اور اس میں کافی ایئر فورس کو گلا بھی تھا کئی چیزوں پہ. پھر انہوں نے تھیٹرائزیشن کی بات شروع کر دی. تھیٹرائزیشن سے یہ ہوتا ہے کہ جتنے ایسیٹس ہیں آپ کے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہتے ہیں, تو اس وجہ سے ایک کنفیوژن والا ایلیمنٹ تھا. وہ اس لیول کی انٹیگریشن اور جوائنٹنس نہیں کر سکتے اپنی فورسز میں اس کنفیوژن کی وجہ سے. تو ان کی فورسز پہ ان کا پولیٹیکل افیکٹ بہت زیادہ ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. بالکل ہے جی, یہ پولیٹیکل افیکٹ ہی تھا کہ ان کو ایئر فورس کو انہوں نے زبردستی استعمال کیا پلوامہ میں بھی اور اس دفعہ بھی. اور دوسرا یہ کہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ پولیٹیکل والوں کو اپنے لحاظ سے, وہ کہتے ہیں کہ یو نو یور اینیمی اینڈ یو نو یور سیلف, 1000 بیٹلز 1000 وکٹریز. تو انہوں نے جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان کو پولیٹیکل آبجیکٹیوز کا تو بڑا شوق تھا کہ ہم الیکشنز جیت جائیں, اپنا نام اوپر کر لیں, جس وقت کوئی اور الیکشن آ رہا ہے تو اس وقت بھی اپنی ریٹنگ اوپر کر لیں. لیکن ان کو اپنی کیپیبلٹیز کا نہیں پتہ تھا, اپنی ملٹری مائٹ کا نہیں پتہ تھا, جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا, اور نہ ہی انہوں نے اس طرح سے ان کو تیار کیا تھا. ان کا وہی کنونشنل مائنڈ سیٹ تھا کہ جہاز خرید لو, اسلحہ خرید لو اور اس کے بعد ہم جیت جائیں گے. لیکن کوئی سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے, یہ کس طرح سے لڑنا ہے اس کا انہیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا. انہوں نے اپنی فورس کو فورس کیا. بالکل ٹھیک ہے کہ آپ جنگ لڑیں, وہ نہیں تیار تھے, لڑنی پڑی, اور اس کے بعد پھر رزلٹ ہمارے سامنے یہ آیا. اگر ہم کہیں تو یہ ٹھیک ہوگی بات. میں بالکل یہی کہنا چاہوں گا جی کہ انہوں نے جہاز خرید لیے لیکن انہوں نے کانسیپٹ نہیں بنایا کوئی, نہ ہی انہوں نے اتنی پاور دی اپنے آپریشنل کمانڈرز کو اور ایئر فورس سروسز کمانڈرز کو کہ اس کو ایک متحرک طور پہ اس کو انٹیگریٹ کرو, انسٹیٹیوشنلائز کرو. انہوں نے ایک الیکشنز کے طور پہ یا اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے ادھر سے S-400 لے لیے, ادھر سے رافیل لے لیے, لیکن اس کو سسٹم کے اندر انہوں نے میش نہیں کیا, انٹیگریٹ نہیں کر پایا. جی ہاں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چل اب اسی سلسلے میں مطلب 2 سوال ہیں, ہم انہیں جوائنٹ ہی کر لیتے ہیں. ایک تو کہا جاتا ہے مطلب یہ جو کہتے ہیں نا باتیں ہو رہی ہیں کہ جنگ ہو سکتی ہے خدا نخواستہ, اس کی وجہ کیا ہے کہ انڈیا اسلحہ خرید رہا ہے پوری دنیا سے, بلینز آف ڈالرز کا وہ اسلحہ پرچیز کر رہے ہیں. آلدو کہ میرا ماننا ہے کہ اسلحہ ان کے پاس پہلے بھی بہت تھا. اگر ان کے پاس $86 بلین کی منتھلی سالانہ ان کی پرچیز ہے صرف ان کی اکوپمنٹ کی اور اسلحے کی, تو ان کے پاس پہلے بھی بہت ہونا چاہیے تھا. مزید وہ لینے جا رہے ہیں. ادھر سے جو پاکستان ہے وہ بھی کچھ تیاری کر رہا ہے. جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ جی HQ-19 ڈیفنس سسٹم لیا جا رہا ہے نیا, J-35 اسٹیلتھ پلینز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ آ رہے ہیں. KJ-500 جو ہے ہمارا ارلی وارننگ جو سسٹم ہے وہ بھی آ رہا ہے. ان تیاریوں کو دیکھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انڈیا کی سائڈ سے جو تیاری ہے یہ کیا کوئی خطرہ ہے, پاکستان کی سائڈ سے جو تیاری ہے یہ کیا صرف ڈیفنس ہے یا یہ پہلے بھی ہم نے کرنا تھا, یہ کیا ہے سب؟ دیکھیں جی, پہلے تو میں بڑا کاشیسلی یہ چیز کہوں گا کہ ہمیں کسی قسم کی آرمز ریس میں نہیں ڈلنا چاہیے. ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے, ہمیں ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہمیں اب چائنیز ٹیکنالوجی ریڈیلی اویلیبل ہے اور اس میں ہمارا بھی بہت ہاتھ ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں, لیول آف انٹیگریشن بہت اچھا ہے, اور فیوچر جو بھی ٹیکنالوجی آئے گی وہ ہمارے سسٹم کے اندر بہت اچھے طریقے سے انٹیگریٹ ہو جائے گی. تو وہ ہمیں مسئلے نہیں ہیں, ٹریننگ کے لحاظ سے ہمیں مسئلے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آج ہم جدھر کھڑے ہیں ہم نے وہ دیکھا بھی اس مارکے میں بھی کہ ہم نے انڈیا سے بہت اچھا پرفارم کیا, اور اس کے لیے صرف جہازوں کی ضرورت یا میزائلوں کی نہیں ہوتی, اور بھی جو کانسیپٹس ہیں جس طرح ہم نے بات کی وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. لیول آف فیوژن, انٹیگریشن, انٹرآپریبلٹی آر ویری امپورٹنٹ تھنگس جو کہ پاکستان کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. تو یہ چیزوں پہ ہمیں زور دینا چاہیے. ابھی جو کچھ انڈیا کے پاس ہے وہ اگلے 10 سال تک پاکستان کو کسی طرح سے بھی کوئی ضرب نہیں لگا سکتا. اگر آئے گا تو اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وی شوڈ موو اسٹڈیلی, اور ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے جا رہے ہیں. ہمیں اپنے ایئر ڈیفنس کو اور متحرک کرنا چاہیے. ایسی ٹیکنالوجیز ضرور لینی چاہیے جو ان کے براموس وغیرہ جس طرح کے میزائل انہوں نے یہ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے روک سکیں. کوئی بھی ایئر ڈیفنس ایسا نہیں ہے, آپ نے دیکھا ابھی آئرن ڈوم کے سلسلے میں بھی کہ میزائلس پینیٹریٹ کر جاتے ہیں, لیکن اس لیول تک ہم رکھیں کہ اپنے بیسک جو کی انسٹالیشنز ہیں ہماری جو ہائی ویلیو ٹارگیٹس ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں. اس لحاظ سے ہمیں موو کرنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کوئی اتنی کوئی میجر کوئی گیپس تھے جن کو ہمیں امیجیٹلی مطلب دیکھنا چاہیے, اور جس کی وجہ سے خدا نخواستہ انڈیا ہم پہ کسی طرح کا کوئی گہرا ضرب لگا سکتا ہے. یہ روٹین میٹرز تھے جو ہم نے آلریڈی انٹیگریٹ کرنے تھے اپنے سسٹم. بالکل ایسے ہی, تو ان کو ہم کریں جی. آگے تو موو کرنا ہے ہم نے. وہ J-35 کا جو تھا وہ پہلے سے پروگرام تھا, وہ کریں گے
इसी तरह HQ-19 जो है वो हमारे डिफेंसेस को, एयर डिफेंस को, ग्राउंड डिफेंस को बेहतर करता है, वो भी आएगा। और चाइनीज़ एवेक्स जो है उसको भी हम कर रहे हैं एवेल्यूएट, तो वो एक एडिशनल हमारी सपोर्ट होगी आइज़ एंड ईयर्स के लिहाज से। ठीक है। अच्छा, एयर मार्शल साहब लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल, J-35 स्टेल्थ प्लेन, ठीक है, दुनिया में बहुत कम ममालिक के पास ये प्लेन्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान के पास जब ये प्लेन आ जाता है तो माशाल्लाह ऑलरेडी आप और आपके जितने भी शागिर्द इस वक्त काम कर रहे होंगे एयरफोर्स में, उसकी वजह से हमारे लिए आप प्राउड हैं। पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता है एयरफोर्स के हवाले से अपने आप को, बाकी तमाम फोर्सेस के हवाले से। हमारे मिसाइल सिस्टम ने जो उनकी हालत की, और हमारी नेवी को तो अभी मौका ही नहीं मिला उनकी तबीयत साफ़ करने का। खुदा न खास्ता नेक्स्ट इंशाल्लाह इस तरह से, अगर इंशाल्लाह तो नहीं कहेंगे, खुदा न खास्ता दोबारा ऐसा कभी भी होता है तो हमारी नेवी भी आपको बहुत कुछ करके दिखाएगी। लेकिन ये J-35 के बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग होने जा रही है? मेरा ख्याल में J-30 अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। अभी भी जो पाकिस्तान की एयर फोर्स है, मेरा ख्याल में इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एयर फोर्सेस इन द रीजन एट लीस्ट। और उसके पास इतनी पावर है कि वो किसी को एयर डोमिनेंस क्रिएट ना होने दे। और अगर बहुत कोई तगड़ी एयर फोर्स भी आती है तो उसको कम से कम चैलेंजेस दे, ठीक है ना। इवन एयरफोर्स लाइक इसराइल, ठीक है, इसराइल को अगर किसी ने हवा में मारा हुआ है तो पाकिस्तानी पायलट्स ने मारा हुआ है 67 की अरब इसराइल वॉर में। तो उस लिहाज से हमारी तरबियत भी अच्छी है, हमारी ट्रेनिंग भी अच्छी है, और हमारे पास इक्विपमेंट भी अच्छा है कि हम खुदा ना खास्ता किसी भी एयर फोर्स को काउंटर कर सकते हैं और अफेक्टिवली अपने एयर स्पेस को जो है वो डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि बहुत ऐसी कोई हमारा गैप है, बट ये कि अगर J-35 हमारे पास आता है तो डेफिनेटली उसकी मिसाइल की रेंजेस जो हैं वो दुगनी से भी ज़्यादा हैं PL-15 के लिहाज से, और उसकी स्टेल्थ उसमें कैपेबिलिटी है, और ओवरऑल जो है उस जहाज़ की मैन्यूवरेबिलिटी भी अच्छी है। तो वो डेफिनेटली आपको एक एडिशनल फैक्टर ज़रूर होगा। अच्छा इमरान साहब, स्टेल्थ के वाले से एक चीज़ बता दीजिएगा कि ये कहा जाता है ये रडार में नज़र नहीं आता, ये बात ठीक है कि वाकई स्टेल्थ बिल्कुल रडार में डिटेक्ट नहीं हो सकता? जी, आम रडार में नज़र नहीं आता, लेकिन कई रडार्स अब बन रहे हैं जिनमें मतलब उसको पिक किया जा सकता है, लेकिन काफ़ी क्लोज रेंज पे उसे पिक करते हैं। ओवर द होराइजन रडार्स होते हैं जिनमें वो पिक हो सकता है। इसी तरह जो थर्ड सिस्टम लगा हुआ है अमेरिका का, उसमें जो रडार्स हैं वो, और फिर चाइनीज़ भी काफ़ी सारे रडार्स अब बना रहे हैं इस तरह के जिससे स्टेल्थ को आप पकड़ सकते हैं, लेकिन रेंजेस उसकी काफ़ी कम हो जाती हैं। जब तक आपने पिक करते हैं तो वो काफ़ी मेरे ख्याल में करीब आ चुका होता है, या उसको काफ़ी हद तक वो एडवांटेज मिल जाती है कि बहुत आउटर रेंजेस पे उसको पिक नहीं कर सकते आप, या मैक्सिमम रेंजेस पे आप उसको मिसाइल नहीं मार और अभी तो जिस तरह की जंग चल रही है, करीब जाने का बहुत ही कम सवाल पैदा होता है, दूर से हिट कर दिया जाता है। ठीक है। और बस एंड पे मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम को अपने दुश्मन के मुकाबले में आप कहाँ देखते हैं? हमारा मिसाइल सिस्टम जी जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, अभी फतेह वगैरह चले और अच्छे मतलब इनको इस्तेमाल किया गया, और मैं समझता हूँ हमारा मिसाइल सिस्टम तो बहुत एडवांस जा चुका हुआ है। हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मौजूद है हमारे पास उस लिहाज से, और हम मेरा ख्याल में मिसाइल को फर्दर इस टेक्नोलॉजी को आगे भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन होता है जहाज़ों का, सरफेस टू सरफेस मिसाइल का, सरफेस टू एयर मिसाइल्स का, जिनको आपने इंटीग्रेट तरीके से मारना होता है, और आपने ये देखना होता है कि कौन सा वेपन सिस्टम इस वक्त पहले आपको इस्तेमाल करना है थ्रेट के मुताबिक। ठीक है, ये पूरी वॉर मशीन क्रिएट होती है। ये एक इकोसिस्टम बनता है, फ्यूजन होती है जब तमाम आपके शूटर और सेंसर्स की, और एक किल चेन बनती है। तो वो शूटर्स को भी प्रायोरिटाइज किया जाता है कि पहले ये चलेगा दूसरा, और ये बेस करते हैं डिसीजन सपोर्ट टूल्स पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं। ठीक है। तो उस तरफ पाकिस्तान फ़ज़ाइया जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल की फ्यूजन है हमारे पास कि हम इनको प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं, और तमाम जितने हमारे सिस्टम्स हैं, शूटर्स हैं, उनको हम इफ़ेक्टिवली और ऑप्टिमली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम जब चाहें इंडिया की तबीयत साफ़ कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब, आपने इंटरव्यू देखा, यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अपने कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा आपको कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।